قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ بیعت کرنا اور بیعت ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ میرے نزدیک ضروری ہے، البتہ بیعت عام طور پر جو آپ حضرات سمجھتے ہیں وہ بیعت ہے پیری مریدی کی، ارشاد و اصلاح، کسی شخص سے اپنا ربط قائم کرنا کہ یہ شخص اللہ والا ہے، نیک ہے، متقی ہے اور یہ دین کو سمجھتا بھی ہے، تو میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں، یہ مجھے رہنمائی کرتا رہے گا، یہ کام ٹھیک ہے میں کر لوں، یہ کام غلط ہے مت کرو وغیرہ وغیرہ، یا میری روحانی جو ہے ترقی کے اندر مجھے کچھ تجویز کرتا رہے گا، میں کیا ذکر کروں، کس طریقے سے کروں وغیرہ۔ یہ بیعت ہے جو ہمارے ہاں اب معروف ہے، بیعت ارشاد اس کو ہم کہتے ہیں، یا بیعت تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اگرچہ میرے نزدیک اس کے لیے دلائل ہیں، اور بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے در حقیقت میرے نزدیک وہ سنت کے ذخیرے میں اس قسم کی بیعت کے لیے ایک دلیل ہے، اساس ہے، لیکن جس بیعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بیعت بالکل مختلف ہے۔ وہ بیعت ہے بیعت جماعت، کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بیعت کرنا کہ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، باقی میری رائے اس کے خلاف بھی ہو تب بھی مانوں گا۔ اس کا اصل تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے، اور ہے، بدقسمتی سے یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے لیکن ہے فرض، اگر بندہ مومن جو ہے وہ باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو اس کا فرض عین ہے کہ اس باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین حق کے غلبے کی جد و جہد کرے۔ اس جد و جہد کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں ہونا لازم ہے، جیسے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے، ایسے ہی یہ جد و جہد بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے سے جس سے آپ متفق ہوں کہ اس کا طریقہ کار بھی صحیح ہے، یہ آدمی بھی صحیح ہے، یہ راستہ جانتا بھی ہے، میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، یہ جو کہے گا میں کروں گا۔ یہ بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، جو کہ ایک حزب اللہ بنانے کے لیے، ایک جماعت بنانے کے لیے یہ بیعت ہے، اور یہ بیعت جو ہے یہ لازم ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا۔ اب یہ گردن میں قلادہ ہونا، جیسے کوئی بکری ہے، آپ نے ایک رسی اس کے گردن میں ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ نے پکڑی ہوئی ہے، یہ بیعت کی حیثیت یہ ہوتی ہے۔ آپ نے وہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، بکری ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح آپ نے کسی کی بیعت کی ہے تو اب آپ اس کے تابع فرمان ہو گئے، اس کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا، بالکل جیسے کہ آپ کے گردن میں وہ ایک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، وہ قلادہ پڑا ہوا اور اس کا جو سرا ہے وہ شخص کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو شخص مرا اس حال میں ولیس فی عنقہ بیعۃ، اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیۃ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لیکن اس حدیث کو میں جو اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ یہ کہ دو ہی شکلیں ممکن ہیں، یا تو مثلا جیسے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں کہ بیعت کی بنیاد پر نظام حکومت قائم ہے، اب وہ امیر المومنین ہے ملا عمر صاحب، ان کے ہاتھ پر بیعت ہے، یا جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت تھی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت تھی، حضرت علی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یا تو یہ بیعت ہوگی، اچھا فرض کیجئے نظام نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، سیکولر نظام ہے، ملحدانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، تو وہ اسلام کا نظام کیسے آ جائے گا جب تک کہ جد و جہد نہ ہو؟ جد و جہد کیسے ہوگی جب تک جماعت نہ ہو؟ تو جو جماعت کا امیر ہوگا اس سے بیعت کی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے دو کے سوا تیسری شکل کوئی نہیں، یا تو اسلامی نظام قائم ہے تو اس کا جو امیر ہے سربراہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت، قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، اس کے لیے کسی ایسی جماعت کے امیر سے بیعت کہ جو جد و جہد کر رہی ہو اور اس پر بیعت کر کے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بیعت جو الفاظ آئے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، 100% صحیح ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔